کیا یہ محض اتفاق ہے کہ لاہور میوزیم اور NCA ایک ہی عمارت میں واقع ہیں؟ السلام علیکم، سید محمد جعفری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ لارڈ میکالے کی نئے 1835 کی پالیسی کے بعد برٹش نے بر صغیر کے ورثے کو اپنی جاگیر سمجھ لی تھی، اور وہ اس کے سلیکٹرز، اس کے مارکیٹرز، اس کے نگران بن بیٹھے تھے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے ایک سسٹم کو اپلائی کیا تاکہ یہاں کی زبان اور یہاں کا کلچر اس کو تبدیل کیا جائے۔ اس نئے کلچر اور اس نئی لرننگ کو اپلائی کرنے کے لیے جو انہوں نے سسٹم چلایا، اس میں ایسا تھا کہ ایک پالیسی جو کہ ڈیفائن ہو گئی اور اس سے آئی کہ اس طرح کی نالج ہونی چاہیے۔ اس کے بعد انسٹیٹیوشنز آئے جس میں یہ پالیسی اپلائی کرتے ہوئے وہاں کی تدریس کا عمل شروع ہوا، اس کے نصاب بنے، اور پھر یہ عمل ہر سال جاری رہا، ہر مہینے جاری رہا۔ ایگزامینیشنز ہوتے تھے، کیٹلاگز بنتے تھے، لیبلز بنتے تھے، تاکہ ان کو ٹرین کیا جائے، اور یہاں کے جو ٹرین لوگ تھے انہوں نے اسی چیز کو پھر ریپروڈیوس کیا، اور ان میں یہ عادت پڑ گئی کہ چیزوں کو دیکھنا کس طرح ہے، ہسٹری کو دیکھنا کس طرح ہے، سائنس کو کس طرح دیکھنا ہے، آرٹ کو کس طرح دیکھنا ہے، اور کیا چیز بیکورڈ ہے اس کو کس طرح ہم نے گرداننا ہے۔ اسی پرپس کے لیے جو کلاسیں اسٹیبلش کی گئیں مختلف اداروں میں، وہاں برٹش کی طرح پڑھنا سکھایا گیا۔ اسی طرح میوزیمز، یعنی جن کو ہم عجائب گھر کہتے ہیں، ان کا پرپس تھا کہ آپ چیزوں کو برٹش کی نگاہ سے دیکھیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ میوزیمز آئے کہاں سے۔ 1796 میں ایشیاٹک سوسائٹی آف کلکتہ، جو کہ آج کل کولکتہ کہلاتا ہے، انہوں نے یہ پروپوز کیا کہ میوزیم کو سب کانٹیننٹ میں انٹروڈیوس کرایا جائے، اور جس کی بعد قدرتی اور انسان کے بنائے ہوئے نمونے اس میں جمع کر لیے گئے، اور اس طرح وہ محفوظ ہو گئے۔ اب یہ بتانا کہ یہ آبجیکٹس ہیں کیا، یہ چیزیں ہیں کیا، اس کے لیے ان کی اپنی سائنس تھی جس کو کہتے ہیں کرونالوجی، یعنی کس زمانے سے ایک کوئی سی چیز کا تعلق ہے، آیا وہ قدیمی ہے، آیا وہ قرون وسطیٰ سے اس کا تعلق ہے، یا ایک ماڈرن ہے۔ اس کے بعد انہوں نے انہی چیزوں کو کلاسیفیکیشن یعنی کہ درجہ بندی میں توڑا، یعنی کہ یہ آرٹ ہے، آرکیولوجی ہے، ایتھنوگرافی ہے، یا کوئی نیچرل ہسٹری سے اس کا تعلق ہے۔ جو تھرڈ ٹائپ کی انہوں نے اس تفریق کی وہ کی تھی ثقافت کی بیس کے اوپر، آیا یہ گریک ثقافت ہے، رومن ہے، ایجپشن ہے، انڈین ہے، یا اسلامک ہے۔ جبکہ جو لوکل طریقے تھے چیزوں کو گرداننے سے، یا جس طرح لوکل ان چیزوں کا رشتہ جڑا ہوا تھا، اس کو انہوں نے بس اگنور کر دیا اور کہا کہ یہ صرف قصے کہانی ہے، اس کی طرف نہ دیکھیں۔ 1760s میں برٹش میں انڈسٹریل ایج کا آغاز ہو گیا، تو یہ میوزیم کو ایک نیکسٹ لیول پہ لے گئے، یعنی کہ میوزیمز کو نمائش میں انٹروڈیوس کرایا گیا۔ نمائش بیسیکلی لارج اسکیل پہ چیزوں کا ڈسپلے ہے۔ ایگزیبیشنز میں جو پہلی ایگزیبیشن ہوئی وہ ہوئی کلکتہ انٹرنیشنل ایگزیبیشن کے نام سے، دیٹ واز 1883۔ اس کے بعد 1851 میں لنڈن میں، اس کو کہتے ہیں دا گریٹ ایگزیبیشن ایٹ کرسٹل پیلس، اور بہت بڑی نمائش تھی۔ اس واز دا فرسٹ انٹرنیشنل ایگزیبیشن جہاں کہ اس خطے کی یعنی کہ سب کانٹیننٹ کی مینوفیکچرڈ پروڈکٹس، کلچر سے متعلق چیزیں اور نیچرل ریسورسز، ان کو وہاں ڈسپلے کیا تھا تاکہ خریدار ملیں باہر سے۔ اسی طرح اسی پیٹرن کے اوپر 1855 میں مدراس ایگزیبیشن ہوئی، اور اسی طرح پھر 1864 میں پنجاب ایگزیبیشن ہوئی۔ اس زمانے میں جو پنجاب تھا اس میں موجودہ KPK اور اس وقت کا NWFP شامل تھا، تو ایک تھوڑا سا بڑا ایریا تھا۔ جو جگہ انتخاب تھی وہ تھی ٹولنٹن مارکیٹ، جو کہ آج بھی اپنی اصل شکل میں موجود ہے مال روڈ کے اوپر انارکلی کے سامنے۔ تو ٹولنٹن مارکیٹ جو جگہ تھی وہاں پہ چیزوں کو ڈسپلے کیا گیا، وہاں ایگزیبٹ کی گئیں چیزیں جس میں ٹیکسٹائل پروڈکٹس تھیں، اس میں ڈیکسی ڈرمی کہتے ہیں اسٹفڈ اینیملز، یعنی کہ جانور کی کھال کے اندر بھوسا بھر کے اور اس کو ایک اصل شکل میں لے آنا، اس کو ڈیکسی ڈرمی کہتے ہیں، تو اس چیز کا ڈسپلے کیا گیا۔ ویپنس، اسلحہ جو کہ یہاں بنتا تھا، اور اس کے علاوہ جو قدرتی معدنیات منرلس جو تھے اس کا یہاں ڈسپلے کیا گیا تاکہ دنیا آئے اور دیکھے یہاں پہ کیا چیزیں اویلیبل ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اور ایگزیبیشن ہوئی، فار ایگزامپل دہلی دربار یا الہ آباد میں ایگزیبیشن ہوئی، لیکن
ان سارے ایگزیبیشن میں کچھ چیزیں سامنے آئیں, کچھ خامیاں سامنے آئیں جس کو ہم کہتے ہیں فلاز پروڈکٹس کے اندر. تو پھر برٹش نے طے کیا کہ ان کو اپنی کوالٹی کو امپروو کرنا پڑے گا, جس کے لیے انہوں نے کافی انویسٹمنٹ کی آرٹ اسکولز میں اور میوزیمس میں. تو ٹو ایجوکیٹ دا لوکلس یا انڈیجنس جو لوگ تھے, تاکہ یہ ریپروڈیوس کر سکیں یہ آئٹم جن کو ایکسپورٹ کیا جائے اور ایک گلوبلی کمپیٹیٹیو ہوں. تو اس کے لیے ساؤتھ کینسنگٹن اسکول سسٹم, اس کا نصاب یہاں انٹروڈیوس کرایا گیا. یہ نصاب آلریڈی یو کے میں مختلف جگہوں پہ چل رہا تھا. انہی لائنس کے اوپر یہاں اسکولس کھولے گئے سب کانٹیننٹ میں. لاہور کے علاوہ مدراس میں کھولا گیا, کلکتے میں کھولا گیا, بامبے میں کھولا گیا. اور تو لاہور پہ جب ہم آتے ہیں اور جہاں سے بات شروع ہوئی تھی, یعنی کہ جو 1865 کی جو ٹورنٹن مارکیٹ تھی جو کہ ایگزیبیشن کے لیے استعمال ہوئی تھی, اس کو پھر لاہور میوزیم کا درجہ دے دیا گیا. لیٹر آن اس کو ساتھ نئی جب بلڈنگ بن گئی تو 1875 کے قائم شدہ میو اسکول آف آرٹس کے ساتھ مرج کر دیا گیا ود ان دا سیم بلڈنگ. میو اسکول آف آرٹس میں صنعتی کاریگری کی تربیت دی جاتی تھی, اور اس کا بعد میں لیٹر آن نام بن گیا نیشنل کالج آف آرٹس. یہاں جو پلان تھا, یعنی کہ ہر پروونشل کے اسکول آف آرٹ کا جو پلان تھا, ان کا مقصد تھا کہ یہاں اپنے خطے کے, اپنے پروونس کے جو آرٹ پیٹرنز ہیں اور جو ڈیزائنز ہیں ان کو کسی طرح جمع کیا جائے, ان کو پھر ڈسپلے کیا جائے میوزیم میں, اور اس کی کاپی بنا کے لنڈن کی میوزیم میں بھیج دی جائے. ان کو ٹیگ کر لیا جائے, ٹیگ کر کے ایک کیٹلاگ میں پبلش کیا جائے, جو کہ پھر ہم بعد میں بائرس کو دکھا سکتے ہیں. تو ایسے ہی سیٹ اپ انہوں نے, یعنی کہ لاہور کا سیٹ اپ انہوں نے بامبے میں بھی کیا, جہاں جو آرٹ اسکول ہے اس کا نام ہے سر جے جے اسکول آف آرٹ. دیٹ واز ان 1857, اور جو کہ منسلک ہے ڈاکٹر بہاؤ جی کے میوزیم کے ساتھ. جو جے جے اسکول آف آرٹس ہے وہاں کے پہلے پرنسپل جو تھے وہ ان کا نام تھا جان لاک ووڈ کپلنگ. اور جان لاک ووڈ کپلنگ کو انگریزوں نے لیا اور وہ ان کو پنجاب اور کے پی کے اور کشمیر کے ایریے میں ان کو کہا کہ سروے کریں, اور وہاں دیکھیں کہ دستکاری کے اسکول, دستکاری کے آرٹ جو ہے وہ کیا کیا ہے اس کی آپ اسکیچنگ کریں. اور اس طرح ان کی ایک اورینٹیشن ہو گئی اس ایریے سے. اور پھر بعد میں انہوں نے جان لاک ووڈ کپلنگ کو پنجاب بھیج دیا, جہاں وہ پہلے پرنسپل تھے میو اسکول آف آرٹس کے, اور ایٹ دا سیم ٹائم وہ تھے فرسٹ کیوریٹر آف لاہور میوزیم. کیوریٹر ہوتا ہے آرٹ یا نمونے کا جمع کرنے والا, انتظام کرنے والا, ان کو تحفظ دینے والا اور اس کی تشریح کرنے والا. تشریح سے مراد, جیسے میں پہلے عرض کیا, کہ کلاسیفیکیشن ہے جس کے تحت وہ اس کو دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں. تو جان لاک ووڈ کپلنگ نے مقامی دستکاری یعنی کرافٹسمین کی سرپرستی کی اور اس کی تربیت کی, اور اس کے بعد اس نے ان کو ایک کاریگر میں کنورٹ کر دیا اور ایک ڈیزائنر میں کنورٹ کر دیا. یعنی کہ انہوں نے ایک دستکار کو کاریگر اینڈ ڈیزائنر اس میں اس کی ٹرانسفارمیشن کر دی. اور اس سے یہ ہوا کہ وہ جو نئی چیز بنی, یعنی جو کرافٹسمین بنا, اس کا برٹش ذوق یا برٹش ٹیسٹ تھا. اسی کرافٹسمین میں وہ ایبلٹی آ گئی تھی کہ وہ برٹش کے لحاظ سے چیزوں کی تشریح کریں, ایکسپلین کریں ایک آئٹم وائز جو کلیکٹڈ آئٹمس ہیں. اصل میں یہ جو کمبینیشن ہے میوزیم اور آرٹ اسکول کا, دس از ون پیس آف دا نالج کوریڈور وچ برٹش ہیڈ ڈیولپڈ ان دا سب کانٹیننٹ. اس میں جو دوسرے دو کمپوننٹس تھے وہ ہیں پلانٹ کنگڈم سے ان کا تعلق ہے, جس کو ہم بوٹینیکل گارڈن کہتے ہیں. لارنس گارڈن جو ہے اس کی مثال ہے. اور اس کے علاوہ اینیمل کنگڈم کو بھی کور کیا, وہ یعنی کہ ایک زندہ چیزوں کا میوزیم وہ ہے, زولوجیکل گارڈن بھی کہتے ہیں اس کو, اور وہ لاہور زو کی شکل میں موجود ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہاں مال روڈ کے اوپر, میکنگ اٹ ایز اے نالج کوریڈور, وہاں یہ ساری چیزیں ہیں. تو یہ تو تھی کہانی لاہور میں کہ یہ دو چیزیں اور بھی ہیں جن کو ہم توجہ دے سکتے ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے ایسے ماڈل جو ہے مدراس میں کریٹ کیا جہاں میوزیم اور زو کی انٹیگریشن ہے. اسی طرح انہوں نے کلکتہ میں میوزیم کے ساتھ جوڑا بوٹینیکل اور زولوجیکل ایکو سسٹم. یہ اس طرح کرنے سے جو ہے برٹش نالج اینڈ کلچر, یہ چیزیں لوگوں کے ذہنوں میں بٹھا دی گئیں, ٹیکسٹ کی شکل میں, شکلوں کی شکل میں,
زندہ حیات کی شکل میں یعنی کہ جانوروں کی شکل میں کہ ہاؤ پیپل شوڈ لک ایٹ تھنگس دیر وے، اور جو یہاں جو انڈیجنس ویز ہیں جو کہ مقامی ہیں چیزوں کا، وہ تصور آپ بھول جائیں. تو یہ کچھ تھی میری کچھ مزید ڈسکوری اباؤٹ میوزیمس. تو آئندہ تک کے لیے خدا حافظ. میری جو ڈسکرپشن ہے اس میں آپ کو ریفرنسز کی ڈیٹیل مل جائے گی. تھینک یو ویری مچ.